बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की डायरी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने लेटेस्ट बयान में इमरान रियाज और ज़ीशान अजीज समेत पीटीआई के तमाम सहाफ़ियों के झूठे इल्ज़ामात का भरपूर दलाइल के साथ जवाब दिया है और पीटीआई सहाफ़ी इमरान रियाज साहब से मुआफ़ी का मुतालबा भी किया है। चलें इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। अब हमारे जो भोले भाले किस्म के चंद स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जब नजर आता है कि हमारे महात्मा की भी ठुकाई हो गई इन यूट्यूबर्स की वजह से, तो कहते हैं इंजीनियर साहब पॉलिटिक्स पे बात ना करें। वाह वाह, जब मैं तुम्हारे महात्मा की यूएनओ की तकरीर की तारीफ कर रहा था उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वजीर आजम क्या हुआ था ना। जब मैं इस्लामोफोबिया के हवाले से डिस्कशन कर रहा था और खान साहब की तारीफ कर रहा था उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया। जब मौलवियों ने उन्हें नबी इस्लाम के लिए लफ्ज जलील इस्तेमाल करने के ऊपर 295C का मिसदाक करार दिया, खादिम रिजवी साहब ने कहा था तू अड्डा जलील है। ये वो जो आप मीम्स में देखते हैं ना, वो इस महात्मा को कहा था उन्होंने, और अपनी डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन मैंने कहा ये तौहीन रिसालत इसलिए नहीं बनती कि उसको उर्दू नहीं आती है। वो बेसिकली नबी इस्लाम पे जो तकलीफ आई उसके लिए उसने लफ्ज जलील इस्तेमाल किया जो उसका नहीं बनता था। लेकिन तौहीन मजहब ना लगाए। तो भाई ये आप सिलेक्टिव मामलात ना करें, अल्लाह से डर जाएं। ये झूठ अब इस मीडिया के दौर में चल नहीं सकते। और अपना हाल ये है कि पिछले कई सालों से मैंने तो आपको पहले दिन ही बता दिया था कि अब ये बंदा बाहर आने वाला नहीं है इतनी आसानी से। मेरे नजदीक जो 9 मई का मसला है वो क्रिटिकल मसला है बिल्कुल। और ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी, आज फिर कर रहा हूं कि 9 मई में अगर किसी एक बंदे को सजा हुई ना, एक बंदे को, बाकी सब छूट गए, तो वो होगा जो अडियाला में इस वक्त। ये ज़हन में रखिएगा, ये मेरी को खबर नहीं है, हाँ ये ज़हन में रखिएगा, मेरी असेसमेंट है। हाँ अगर दोबारा से दोस्ती होगी, फिर सेम पेज बहाल हो गया, फिर एस्टैब्लिशमेंट ने गोद ले लिया, तो फिर मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे, वरना नहीं। अब ये मैं जब इनको हकायत बताता हूं कहते हैं जी बुग़्ज़ इमरान है जी। यार इमरान तो मेरा कंपटीटर ही नहीं भाई, वो फौत हो जाएगा, लोग याद क्या करेंगे, भुट्टो जिंदा है, खान जिंदा है, केपी के अवाम मर गए हैं, सिंध के अवाम मर गए हैं, लेकिन भुट्टो भी जिंदा है और इमरान भी जिंदा है। ये हुआ करेगा बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कभी बरसी के ऊपर कोई तकरीर को चला दिया करेगा, लेकिन हमारी लेगेसी आपने देखा, मैं तो मर गया था ना, अडियाला में हमेशा के लिए चला गया था 295C में, लेकिन बाहर हर जगह मेरी आवाज गूंज रही थी, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अपने इसी बयान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हालिया दिनों में पीटीआई के सहाफ़ियों की तरफ से बसंत के हवाले से उन पे डबल स्टैंडर्ड्स रखने और नून लीग की तरफ झुकाव रखने के इल्जामात का जवाब भी दिया और सहाफ़ी इमरान रियाज को हलाल भगोड़ा करार देते हुए उससे मुआफ़ी का मुतालबा भी किया। मेरी पुरानी एक वीडियो उठाई और उनका एक फ्रंटमैन सहाफ़ी आपको पता यहां आया था, वो रैप है पाकिस्तान में उनका, उसने पकड़ के डाल दिया एक्स के ऊपर और फिर सारों ने शेयर करवा दी और फिर व्लॉग भी बनाने शुरू कर दिए। उस भगोड़े ने भी, हलाल भगोड़ा, क्योंकि हराम भगोड़ा तो नहीं, हराम भगोड़े तो मुखालिफ होते हैं ना, खुद जाए तो हलाल भगोड़े होते हैं। अब मैं तो कह सकता हूं ना, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं ना भाई, मेरा तो राइट है मैं बोलूं। चंद सेकंड्स की वीडियो, चंद सेकंड्स की जो बात शुरू हुई है, टोटल वीडियो भी 1 मिनट की भी मुश्किल से होगी, उसमें से चंद सेकंड्स काटे और हसन यूब साहब के साथ मेरी एक पॉडकास्ट थी, उसका क्लिप जोड़ के कहा कि इंजीनियर साहब ने पतंगबाजी को हलाल कह दिया है, पहले ये हराम कहते थे। बसंत या पतंगबाजी के हराम से हलाल का सफर, ये क्लिप डाला और नीचे उसने कमेंट्स लिखा कि कोई तरीका है कि उस्ताद जी की पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाए। ये उसने मुझ पे टॉन्ट किया कि इंजीनियर साहब को पुरानी वीडियोस हॉन्ट कर रही हैं। भाई आपके उस्ताद मोहतरम को कोई वीडियो हॉन्ट नहीं करती, अगर कहीं पर उनकी गलती होती है तो वो माफी मांग लेते हैं। मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद इस वक्त इस्लामिक स्पीकर हूं जिसने अपनी गलतियां खुद वीडियो में 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। आपका जो लीडर इनकलाब मोहतरम है ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढे कि उसकी वो पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाएं। जब ये लोग हमें बताते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, भाई कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसका ताल्लुक आर्मी से नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लीडर था, नाम मौलवी था, कि मौलवियों ने बाद में कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। देखें मुल्क बनाया है एक सेकुलर बंदे ने और कब्जा कर लिया मौलवियों ने, कितना जुल्म है। मुल्क बनाया एक पॉलिटिकल लीडर ने, कब्जा कर लिया एस्टैब्लिशमेंट ने। उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए जिसमें वो महमूद खान अचकजई की नकलें उतारता था, हाँ, और आज उनको अपोजिशन लीडर बना दिया है और अनकरीब उधर भी जाएंगे, क्योंकि इतना फेयर बंदा जो है ना वो इस जमात में गुजारा कर ही नहीं सकता। अपने उस फौजी जर्नैल के पापा जॉन से निकल आए तो कहता है मैंने खुद देख लिया, मैंने तहकीक कर ली है, लोगों के केसेस नैब को भिजवाने, और गोद में बैठा हुआ था ना जी, इंजीनियर साहब छोड़ दें, आप उतर आया ना जनाब, उतर नहीं आया, उतार दिया गया, अभी लेंगे दोबारा आ जाएगा। वो नून लीग के दौर की वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पतंगबाजी को उस वक्त हराम कहता था क्योंकि हमारे महात्मा की हुकूमत थी, आज नून लीग का सपोर्टर है इसलिए इसको हलाल कह रहा है। हालांकि वो भी नून लीग की हुकूमत में ही मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। यूट्यूब अपलोडिंग डेट बता देगा आपको, 4 मार्च को रिकॉर्डिंग हुई थी, 8 मार्च को अपलोड हुआ, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया इधर ही। हाँ पूरी डॉक्ट्रिन गिर गई। इसलिए जनाब कल से फोन पे राब्ते कर रहे हैं कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है और ये कौन इतनी लंबी वीडियोस देखे, और तू 1 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता जालिम आदमी, चंद सेकंड्स तूने उठाए, अखलाकी जुर्रत कर और माफी मांग ले, अभी तो इतनी माफियां लिस्ट में बाकी हैं। नाजरीन नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बयान करदा एक ख्वाब के हवाले से बात की है। पहले उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं, फिर नुक्ता एतराज बयान करते हैं। मिर्जा जलमी ये वो फितना है कि जो
اتنی جلدی ایکسپوز ہوا ہے کہ شاید کوئی فتنہ اتنی جلدی ایکسپوز ہوا ہو. اب مرزا جلمی اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی جو سانکھ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے خوابوں کا سہارا لے کے اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ ایک شخص نے ہماری اکیڈمی میں فون کر کے اپنا خواب بتایا کہ اس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو جا کے کہہ دینا کہ 2025 کا سال تمہاری دعوت کے عروج کا سال ہے. آلموسٹ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. یہ کوئی 2022-23 کی. ہماری اکیڈمی میں ایک بندے نے فون کیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ علی کو بتا دو کہ تمہاری دعوت کے عروج کا سال جو ہے وہ 2025 کا سال ہوگا. 2025 آنے میں ابھی 2-2.5 سال باقی. صحیح. ہم نے یہ خواب نوٹ کر کے رکھا تھا. انہوں نے کہا جی یہ سنانا چاہیے اپنے ساتھیوں کو. اس کے علاوہ بھی کئی خواب ہے, میں نے آج تک کیمرے میں بیان نہیں کیے, لیکن یہ ریسنٹ جو پورا ہوا ہے نا یہ تو میں بتا دوں نا. باقی یہ مصیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے کوئی کسی کو نہیں پتا, جب تک وہ ہو نہ جائے کوئی نہیں بتا سکتا. سیدھی سی بات, پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے, وہی کا سلسلہ منقطع ہے. ہم ڈیفینیٹلی ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں, پہلے نہیں بتا سکتے. عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں خواب دیکھا تھا, میں نے کلین سویپ کیا, نہ 13 میں کیا نہ 2018 میں کیا. کل قادری صاحب کے خواب بھی آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے. تو سر باقی خواب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا فون آیا میرے خواب میں. ٹھیک ہے نا جی. تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا, ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا, چھوڑ پڑے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے, مطلب یہ آپ پریکٹیکل دنیا میں آئے جو پریکٹیکل ہے, خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جب دوسروں کے خوابوں کی بات آتی ہے وہ چھوڑے نا خوابوں کو. اور اب مرزا جلمی اپنی حقانیت اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے اور اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کر رہے ہیں. اب ناظرین مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو دونوں کلپس چلائے ہیں, ان کلپس میں اگر آپ دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واضح طور پر کہا ہے, چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خواب ہو, عمران خان صاحب کا خواب ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا خواب ہو, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ پورے ہوں گے کون سا پورا ہوا ہے کہ ہم اس کی بات کریں. اور جب ان کا اپنا خواب تھا تو انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے اسے ڈائری میں لکھا تھا, جب وہ پورا ہوا ہے تو تب اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اب مزید کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی, کیونکہ ان میں سے کسی صاحب کا کوئی خواب پورا ہوا ہی نہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کرتے. باقی راشد محمود رضوی صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام پہ چینل چل رہا ہے, چینل چلاتے رہیں اور ڈالر بناتے رہیں. ناظرین نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ریکارڈ کی گئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ میں صحافی حسن ایوب صاحب نے انجینئر صاحب سے سوال کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ایک یہودی ایجنٹ ہے. اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیا موقف ہے, تو اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جواب دیا, چلیں ان کا یہ جواب سنتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں, اور یہ یہودی ہی جو ہے انہوں نے اپنا ایجنٹ یہاں پر جو ہے وہ ایک پلانٹ کیا ہے جس کو انہوں نے عمران احمد نیازی صاحب کی طرف انہوں نے بات کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو پیشن گوئی تھی وہ کس حد تک جو ہے وہ درست ثابت ہوئی؟ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استادوں میں ہیں اور مولانا مودودی کے لائق ترین 3 شاگردوں میں سے ہیں. جو تفہیم القرآن کو انہوں نے پریکٹیکلی جس طریقے سے بیان کیا ہے اپنے بیان القرآن کے ذریعے, وہ ان کا خاصہ تھا. رہا ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں ایک کامنٹس پاس کرنا, تو ظاہر ہے وہ ایک انسان تھے, ان کی اسیسمنٹ تھی, اور اس وقت وہ جس نظر سے دیکھ رہے تھے حالات و واقعات کے اعتبار سے, ان کے علاوہ بھی اور لوگ اسی نظر سے دیکھتے تھے. جس طرح کے ہمدرد کے جو بانی تھے ان کا بھی یہی موقف تھا. ہاں جی. لیکن میں اس میں ان سے اختلاف رائے اس اعتبار سے رکھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی پراپر ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک ہم کسی کے اوپر اس بڑے لیول کا الزام نہ لگائیں کہ کوئی واقعتاً یہودی ایجنٹ ہے. رہا یہ معاملہ کہ یہودوں نے سارا ہمارے حکمرانوں کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, ایون مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور بس اوقات ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی کاز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال تو ہمارے حکمرانوں کے ساتھ رہی ہے. ناظرین اسی پروگرام میں حسن ایوب صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے تو اس خاندان میں پل رہے ہیں جو خاندان اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے, تو اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جواب دیا, چلیں ان کا جواب سنتے ہیں. لیکن بات تو یہ بھی ہے نا کہ ان کی جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ان کی اولاد ہے, اور ان کی اولاد جو ہے جہاں پر پرورش پا رہی ہے وہ یعنی گولڈ سمتھ صاحب کا جو ہے وہ گھر ہے, اور اس فیملی کے اندر جب پرورش پا رہی ہے تو ان کا کنیکشن ان کے ساتھ بڑا واضح ہے, اور گولڈ سمتھ فیملی سب سے بڑی ڈونر رہی ہے اسرائیل کی اور سب سے بڑی حمایتی رہی ہے اسرائیل کی. تو اسرائیل کے ساتھ کنیکشن تو ان کا اسٹیبلش ہے نا جی, یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. گولڈ سمتھ فیملی تو وہ ہے کہ بالفور ڈکلیریشن ہوئی جو ورلڈ وار 1 کو جیتنے کے بعد 1918 کے اندر, اور اس میں ظاہر ہے مین فائنانسر تو گولڈ سمتھ فیملی تھی, اور انہی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا گریٹ برٹن کا اور بعد میں امریکہ کا بھی. 3 ملک تھے جی, امریکہ, برطانیہ اور فرانس, جنہوں نے یہ جو ہے وہ ملک بنا دیا. جی ایسے ہی تھا, یہ بات آپ کی درست ہے. اور کاش
عمران خان صاحب کا رشتہ وہاں نہ ہوا ہوتا اور اتنی بڑی آزمائش میں ہم لوگ نہ پڑھتے نہ وہ پڑھتے، جی لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا جب تک میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہ آئے جی تو میں اس طریقے سے اتنا بڑا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ دلیل کے بغیر کسی کے بارے میں رائے قائم اس طرح نہیں کر سکتے۔ قرائن جو بھی ہوں جب تک واضح طور پر دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک ہمیں ایسی بات نہیں کرنی۔ ناظرین نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کو بدترین فتنہ قرار دیا۔ چلیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ اہل تشیع علمی اختلافات ہونا اپنی جگہ، لیکن مستقل طور پر بہت عرصہ گزر چکا ہے کہ خاص طور پر یہ جو طبقہ ہے اس پر مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ اگر آپ غور کریں بسوں سے اتار کر کے مارا جاتا ہے ان کو، امام بارگاہ کے اوپر آئے دن آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جب پاکستان کے حالات خراب تھے تو یہ طبقہ ضرور ایک ٹارگٹ رہتا ہے، ابھی بھی امام بارگاہ ٹارگٹ ہو گئی ہے۔ علمی اختلافات ہونا اپنی جگہ ہے لیکن یہ مظالم ہے، یہ فساد ہے، ہمارا دین اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام تو سر وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے نا، وہ تو آپ کے سامنے جن پر آپ کے عقائد کے کفر و شرک کے بھی اختلافات ہیں وہاں پر بھی نص کرتا ہے قرآن، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ تمام کفار کہ جو دینی معاملے میں فساد نہیں کرتے ہیں، جو لڑتے نہیں ہیں، پرامن رہنے والے ہیں، ان تبروہم ان کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ معاشرے کے اندر آپ رہو۔ تو سر دو طرح کے انسانوں کو ہمیشہ قرآن تقسیم کرتا ہے، امن پسند چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو۔ اگر امن پسندی ہے اس کے اندر طبیعت میں فساد نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کی ترغیب قرآن میں دیتا ہے، اور اگر فسادی ہے تو اب چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو، الذین یسعون فی الارض فسادا یقتلوا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کی طرف ہمیں قرآن کہتا ہے، فساد کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک مرکز ہے پورے قرآن کو سمجھنے کا، فساد اس کے بغیر قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سر کہنے کا مقصد کہ یہ جو طبقہ ہے جو اہل تشیع جو ہیں ان سے لاکھ اختلافات ہو تو شروع سے کس سے اختلاف نہیں ہوئے یار، امام ابو حنیفہ کے دیگر سے اختلافات ہو گئے، عقائد میں بھی اختلافات ہو گئے، آج تک لڑتے مرتے رہتے ہیں ہم لوگ اسی چیز پر کہ امام ابو حنیفہ یا کئی فقہاء احناف کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی کافر کہا، دوسرے اس کو بڑا عیب قرار دیتے ہیں اس جملے کو۔ چلتے ہیں اختلافات ہر جگہ، لیکن فساد اور ظلم ہے۔ فساد کی روک تھام نہیں کی جائے تو قرآن نص کرتا ہے کہ اگر تم نے فساد کی روک تھام نہیں کی جس طرح اللہ کرتے ہیں، اللہ جس طرح چلانا چاہتے ہیں تمہیں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو نہ آپ کی مساجد بچیں گی نہ کسی اور کی عبادت گاہ بچے گی۔ فساد پھیلتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے نہیں پھیلتا یہ مسجد ہے مسلمان کی تو میں اس کو چھوڑ دوں، اور یہ مسجد ہے یہ عبادت گاہ ہے کسی اور مذہب کی تو میں اس کو، فساد پھیلے گا تو پھیلے گا۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے ایکچولی یہ اسی چیز کی طرف نص ہے کہ ہمیں فساد کے خلاف اپنی توجہ رکھنی چاہیے، امن کو پسند کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ تھیں لیٹسٹ اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔